آپ کے شوہر آپ کو ٹائم بالکل بھی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کو وہ محبت بھی نہیں دیتے جو آپ ان سے کرتی ہیں، جو وہ توجہ بھی نہیں دیتے جو آپ کو دینی چاہیے. تو ان سب کے حل اس ویڈیو میں موجود ہے. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ اس کو پوری ضرور دیکھیے گا. تو اس میں آپ کو 7 طریقے بتاؤں گی کہ 7 کون کون سے وہ طریقے ہیں جس کو کرنے سے آپ کا شوہر آپ کے غلام ہو جائیں گے، اور کون سی وہ دعا ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے شوہر آپ کی مٹھی میں رہیں گے. تو پھر چلیے پوری ویڈیو دیکھیے، اور پورے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں اس کے اندر 7 طریقے بھی بتاؤں گی اور کچھ دعائیں بھی بتاؤں گی جس کی بعد آپ کے شوہر آپ کے غلام بن جائیں گے. چلیں، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے، میری بہن بھائیوں کے، یوٹیوب فیملی کیسی ہے میری؟ آج میں بات کر رہی تھی اپنے میاں بیوی کے رشتے کے اوپر. آج میں آپ کو وہ 7 طریقے بتاؤں گی جو ایک بیوی کو کرنے چاہیے اپنے شوہر کے لیے. کیونکہ جب بیوی، میرا یہ ماننا ہے کہ شروع کے 1 سال آپ شوہر کی سن لو، باقی پوری زندگی شوہر آپ کی سنے گا. پہلے کچھ 1 سال اس کے جو ہے نا، سمجھو ایک طرح سے غلامی میں آ جاؤ، باقی پھر اس کو غلام بنا لو. پہلے 1 سال اس کو اپنا بادشاہ بناؤ، پھر پوری زندگی وہ غلامی میں رہے گا. یہ جو ہے نا، یہ میری ماں کے، مطلب میری مدر جو تھیں، ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں. میری مدر ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی، اور یہ ایسے سنہرے اصول ہیں جو میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھاتی ہوں اور سمجھاؤں گی جب اس کی شادی ہوگی. تو یہ 7 اصول کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا، آپ کا شوہر آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کے سسرال والے آپ سے محبت کریں گے. ہاں، یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں شوہر جو بالکل ہی سدھرنے والے نہیں ہوتے، جن کی تو تربیت ہی خراب ہوتی ہے، جن کی صحبت ہی خراب ہوتی ہے. ان کی بات نہیں کری. ایک نارمل لائف میں جو جیسے شوہروں کو یا بیویوں میں تھوڑی دوری ہو جاتی ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو یہ پہلا اصول یہ کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانیں. کیونکہ یہ اسلام میں بھی ہے کہ شوہر کا ماں باپ سے زیادہ شوہر کا حکم، شوہر کی بات ماننے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت ہے آپ کے اوپر. اور دوسرا یہ بھی، یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہوتا. جو آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ مطلب یہ اس شوہر کے درجے کو گھٹا دیا گیا ہے اور بیوی کے درجے کو گھٹا دیا گیا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کے درجے کو گھٹا دیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے. تو آج آپ یہ میرے 7 اصول میرے ساتھ رہیں اور 7 اصول مطلب مجھ سے سنیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر مجھے ضرور آپ 2-3 مہینوں کے بعد آپ مجھے ایک میسج کر رہی ہوں گی کہ آپ کے بتائے ہوئے اصول میں نے اپنائے اور میری زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلی آئی ہے. یہ جس کو میں نے اصول بتایا اور میری ماں نے مجھے سکھایا، اور میں نے جس کو یہ بتایا اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ دار میں اپنی دوستوں کو، تو ان کے زندگیوں میں بہت چینج آیا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. پہلا اصول یہ کہ ہمیشہ اپنے شوہر کا کہنا مانیں. دوسرا اصول یہ کہ ہمیشہ اس کی چیزوں کا، اس کے کپڑوں کا، اس کی صحت کا، اس کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا خیال رکھیں. کوشش یہ کریں کہ اس کے آنے سے پہلے اچھا سا کھانا تیار کریں، اس کے کپڑے استری کر کے رکھیں دوسرے دن کے لیے، اور اس کی چیزوں کا جگہ پہ رکھیں، گھر کو، کمرے کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ جب وہ آئے تو ہلکی سی بھینی بھینی سی خوشبو پورے کمرے میں جو ہے آپ اسپرے کر لیں. جب وہ آئے تو اسے لگے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. تیسرا اصول، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا، اس کے آنے سے پہلے دن بھر آپ جتنی بیمار ہو، جتنی تھکی ہوئی ہو، جو بھی جس حلیے میں آپ کو رہنا ہے رہیں، لیکن اس کے آنے سے پہلے خوب اچھے سے تیار ہوں، اپنے اوپر اسپرے کریں، خوشبو لگائیں، اپنے کپڑوں میں اچھا سا پرفیوم لگائیں، اور اس کا اچھے سے ہنستے ہوئے استقبال کریں. کبھی آتے ہی اس کو یہ سوال نہیں کرنا کہ مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے. آتے ہی اس کا استقبال کریں، اس کو ایک گلاس پانی دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے مسکرا کے پوچھیں اور آپ کا دن کیسا گزرا. چاہے آپ کا موڈ کتنا ہی خراب ہو اور شوہر کتنے ہی غصے میں ہو، لیکن وہ پھر آپ سے ہنس کے ہی بات کرے گا اور اچھے سے بات کرے گا. جب آپ اس سے ہنس کے بات کریں گی، اس کو چائے پیش کریں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ایک اس کے لیے تیار ہوں. میں نے ایک واقعہ کہیں سنا تھا کہ جو ہے ایک عورت اور مرد میاں بیوی ٹیکسی میں جا رہے تھے. تو جو ہے اس کے ٹیکسی والے نے کہا کہ آپ کی وائف کی جو ہے نا لپسٹک
کا کلر بڑا پیارا ہے۔ شوہر کو تو بہت برا لگا، شوہر نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم میری بیوی کی کیوں تعریف کر رہے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دیکھنے کی؟ کہہ رہا بھائی یہ تو تیاری ہمارے لیے ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں دکھا رہی ہے نا، آپ کے لیے تیار ہوتی تو گھر میں ہوتی، یہ ہمارے لیے تیار ہوئی ہے تو ہم بتا رہے ہیں لپسٹک ہے، وہ ہمیں دکھائیں گی تو ہم بتائیں گے بھی کہ لپسٹک کا کلر جو ہے نا تھوڑا ڈارک ہے، اور اس سے کہیں کہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے اوپر۔ خیر یہ بات تو ایک واقعہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں عورتیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی گھر میں۔ تو یہ ضرور کریں کہ آپ روز شام میں تیار ہوں اور بہت اچھے سے اس کا ویلکم کریں۔ یہ تیسرا اصول ہو گیا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کی گھر والوں کو اپنا سمجھیں اور اس کو بھی اس چیز کے لیے راضی کریں کہ آپ کے گھر والوں کو بھی وہ اپنا سمجھے، اس کے بڑوں کو رسپیکٹ کریں، اس کے بہن بھائیوں سے پیار محبت کے ساتھ مل جل کے رہیں، تو آپ یقین کریں آپ کا گھر زندگی میں ہی جنت بن جائے گا۔ کچھ ٹاکسس ہوتے ہیں سسرال والے جن کے ساتھ کچھ بھی کر لو وہ نہیں، مطلب آپ کے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، تو پھر وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن اگر وہ بھی محبتی ہوں، تھوڑے سے بھی ہوں نا، تھوڑا سا آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ، صرف یہ 1 سال کا فارمولا، بلکہ شاید اس سے کم کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد چیزیں ساری آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ صبر، برداشت اور چپ، یہ 3 چیزیں آپ کو 1 سال کے لیے اپنانی ہوں گی۔ یہ ہو گئے 5واں اصول۔ چھٹا اصول یہ کہ کبھی بھی شوہر کے ساتھ شوہر آپ کو بلایا آپ اس کو منع نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے کیا تو اللہ کے فرشتے پوری رات آپ کو لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ شرع سے ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کبھی منع نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، اس کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ ٹی وی دیکھیں، اس کو اپنے ساتھ اتنا مصروف کر لیں کہ وہ کسی اور طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ اور 7واں اصول یہ کہ تھوڑی دعائیں بھی پڑھیں، کیونکہ جو آج کل کا ماحول ہے، جتنی کھلی بے راہ روی ہے، جتنا کھلا گناہ ہے نا ابھی آج کل، شاید کسی دور میں اتنا آسان نہیں رہا جتنا اب ہے گناہوں میں پڑنا۔ تو آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاتی ہوں، اگر وہ آپ کر لیں تو شوہر آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی مٹھی میں رہے گا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوئیں یا صبح اٹھیں، کرنا 2 ٹائم ہے، اگر نہیں کر سکتے تو 1 ٹائم کر لیں، کہ آپ ایک دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھنا ہے 18 ٹائمز، 18 دفعہ۔ پھر پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد درود پڑھنا ہے، درود کے بعد پڑھنا ہے قل هو اللہ، انگلی پہ پھونکنا ہے، انگلی کو بند کر لینا ہے پہلی انگلی کو، پھر دوسری انگلی پہ اسی طرح درود پڑھنا ہے، قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسری انگلی بھی بند کرنا ہے۔ اس طرح 5 انگلیوں کو بند کر کے مٹھی بنا کے، اور پھر وہ شوہر کے سر پہ یا پیٹھ پہ ہلکے ہاتھ سے آپ پھیر دیں، پیار محبت سے اس کے سر پہ پھیر دیں، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کوئی دعا پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، پیٹھ پہ یا سر پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ تو میری یہ اس چیز کی میں آپ یقین کریں، اس چیز کی میں گارنٹی آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کا کہنا سنے گا، اور وہ آپ کو اپنی، جیسے آپ شروع میں وہ بادشاہ بنائیں گی نا، تو پھر وہ آپ کو اپنی رانی بنائے گا ہمیشہ۔ کبھی غلام بنانے کا نہیں سوچے، غلام کی تو پھر آپ بھی غلام ہی بن جائیں گی نا، جو وہ ہوگا وہی آپ ہوں گی، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ تو آپ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں تو وہ بھی آپ کو اپنی رانی بنا کے، اور میرے حساب سے غلطیاں آج کل کے دور میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے ہیں، کوئی دونوں اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتے، وہ ان کو بلیم کرتے ہیں، وہ ان کو بلیم کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں۔ کچھ سسرال والے بھی ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کے چاہے لڑکے کے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ تھے وہ 7 اصول اور ایک دعا، 7ویں دعا تھی، 6 اصول تھے، آپ اس پہ عمل کریں، اور پھر آپ مجھے دعائیں دیں، اور مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا، ضرور، جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میری زندگی میں بہت اچھا چینج آ گیا ہے، میرے شوہر مجھ سے بہت پیار محبت کرنے لگے۔ ایک چیز اور، کبھی بھی شوہر سے سامنے سے بحث نہیں کریں، اگر وہ غصے میں ہے تو فی الحال چپ ہو جائیں، اور پھر اس سے پیار محبت سے اپنی 10 باتیں منوا لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا صبر برداشت یہ ضرور رکھیں اپنے ساتھ۔ خیر یہ جو ہے یہ ساری دعائیں ہیں، اور یہ سارے ایک دعا ہے اور کچھ سارے عمل ہیں، اگر آپ وہ کر لیں تو پھر آپ مجھے دعائیں دیں گی ساری زندگی، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی نندوں کو بھی یہی مشورہ دیں اگر خوشگوار زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو۔ یہ بنائی تھی میں نے بریانی، جو بہت بیف بریانی بنائی تھی، پوری ریسیپیز کے اندر ہے، آپ کو دیکھ کے سمجھ میں تو آ گئی ہوگی اچھی طرح سے۔
کہ میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی. بہت میں نے ڈیٹیل میں اس کو بنایا ہے اور بہت مزیدار بنی تھی. اچھا ایک یہ ٹپ بریانی کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی پوری بریانی کو مکس نہیں کریں. باہر بھی دیکھیں دیگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پوری بریانی مکس ہو جائے, کیونکہ چاول ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ ایک سائڈ سے اس کو ملائیں. مسالہ پورے میں بچھا ہوا ہوتا ہے تو آپ ایک سائڈ سے ملاتی جائیں, بوٹی اندر سے نکالتی جائیں اور سرو کرتی جائیں. آپ کی بریانی کے چاول کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ہمیشہ کھلے کھلے رہیں گے. یہ بریانی بہت مزے کی بنی تھی, بہت نہ اسپائسی تھی نہ بہت ہلکے مسالے کی تھی, بہت مزیدار بھی بریانی جیسی بننی چاہیے, بالکل دیگی بریانی جیسی بنی تھی. آپ میری اس ریسیپی کو اور ان اصولوں کو فالو کریں اور مجھے دعائیں دیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. اگر میرے یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ لوگوں کو تو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں پلیز, اور پوری دیکھا کریں ویڈیو کو, کیونکہ آپ لوگ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو پھر یوٹیوب اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا دوسروں کو دیکھنے کے. پلیز اس طرح کا سپورٹ کریں تو میں آپ کو بہت ساری دعائیں اور بہت سارے اصول خوشگوار زندگی بتاؤں گی. اب پھر میں ایک نیا ٹاپک لے کر آؤں گی جس میں آپ